نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات سے جسم میں پیدا ہونے والی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو نہ ختم ہوتی ہیں، نہ تکلیف کم ہوتی ہے، اور نہ ہی ڈاکٹری رپورٹس میں آتی ہے، اجاگر ہوتی ہیں، اور ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو بیماری مریض کو لاحق ہے وہ ٹیسٹ میں رپورٹس میں نہیں آتی، پر مریض تکلیف اذیت سے گزر رہا ہے۔ اب جنات سے کیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں انسانوں کو کہ انسان کے جسم کے خون میں شامل ہو کر یہ شیاطین جنات انسان میں مختلف قسم کے امراض کو اجاگر کرتے ہیں، اور پھر تکلیف اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی جو پر رونق خوشگوار ہوا کرتی تھی وہ تکلیفوں کی نظر ہو جاتی ہے، اذیت کی، اور بڑے کرب میں رہتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنے لگتا ہے، اور ایسی تکلیف اس پر مسلط کی جاتی ہے عملیات کے ذریعے کہ جس تکلیف میں انسان دن بدن اضافہ ہوتا ہے اور جسم لاغر اور کمزور ہوتا ہے، اور کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، انسان کے جسم پہ گلٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، یا سکین پر نشان، ایسے داغ دھبے نشانات پڑتے ہیں کالے کالے براؤن قسم کے کہ جو انسان کی خوبصورتی میں رکاوٹ حائل کرتے ہیں، بدصورت کر دیتے ہیں انسان کو۔ زیادہ تر یہ خواتین میں پائی جاتی ہے کہ خواتین سے جلتے ہوئے حاسدین کی طرف سے یہ اٹیک ہوتا ہے کہ خواتین کے جسم سکین پر مختلف قسم کے نشانات اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے وہ بڑھتے ہیں، اور اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ چہرہ پورا جسم اونی داغ دھبوں میں چھپ جاتا ہے۔ اب بہت قسم کی کریمیں، ہر قسم کی کریمیں یوز کرتی ہیں، ڈاکٹری کریمیں، دوائی، میڈیسن یوز کرتے ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پہ انسان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، وہ جتنی دوائی میڈیسن یوز کر لے لیکن فرق نہیں پڑتا، اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور یہ زیادہ تر بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے یہ بھی شیاطین جنات کی طرف سے ہے کہ جو خون میں شامل ہو کے خون کا پریشر کو بڑھا دیتے ہیں، خون کو گاڑھا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈرپس لگتی ہیں، ان کو دوائیاں دیتے ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح چوتھی جو بیماری ہے وہ ہے کینسر۔ اب کینسر بھی اسی مرض کا نام ہے، علامت ہے شیاطین جنات کی، کہ حد درجے دشمن کا وار کرنا، شیاطین جنات مسلط کرنا، وہ ایسی بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے کہ جو پھر کینسر کا باعث بنتی ہے۔ انسان کے جسم کے ایک حصے کو متاثر اتنا حد درجے کرتے ہیں کہ وہ پھر کینسر میں بدل جاتی ہے۔ تو جب یہ بیماریاں آپ پر لاحق ہوں، گردوں کے امراض بھی اسی کی پیش نظر ہے کہ گردے ڈائلائسس ہوتے ہیں، گردوں میں درد رہتا ہے، حالانکہ مریض سمجھتا ہے کہ جی پتھری ہے، لیکن وہ پتھری نہیں ہوتی، وہ یہی شیاطین جنات تکلیف عذر پہنچاتے ہیں، درد رہتا ہے۔ تو یہ جب آپ پر مسلط کر دی جائے حاسدین کی طرف سے، حسد کرنے والوں کی طرف سے، تو اس کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے کرنے پر انشاءاللہ تعالی آپ ان بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے اور بچیں گے بھی، اور جو آپ پر وار یہ کرے گا انشاءاللہ تعالی یا تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا اگر اس کے مقدر میں ہوئی، نہیں تو اسی مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا، اسی تکلیف کرب میں ہو کر مرے گا۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول و آخر، اور درمیان میں آپ نے سورہ ناس جو آخری پارے میں آخری صورت ہے، آپ نے اس کی 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں،
ट्यूब पे दम करें, क्रीम पे दम करें जो आप यूज करते हैं, और हाथों पर दम करें, खुद पर दम करें, वो हाथ जिस्म पर फेर लें और पानी पिएं। क्रीम ट्यूब आप यूज करें जो आपके जिस्म पर गिल्टी, दाने या कोई चीज ऐसी बनी है जो अचानक उजागर हुई है, आप उस पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला आप इससे महफूज रहेंगे और खुशगवार जिंदगी बसर करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।